تو یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے گی۔ اس وقت اس مسئلے کو سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین یا ہو سکتا ہے بڑے بزرگ لوگ گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں۔ تو عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر نہیں جانتے تو ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کو سیکھ لیں۔ عیدگاہ جاتے ہیں تو امام صاحب پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ تو عید کی نماز بھی بالکل بعین ہی ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فرض ہے، سنتیں ہیں۔ لیکن بس اس میں فرق یہ ہے کہ شروع میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہم قراءت کرتے ہیں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم نا تو 7 تکبیریں قراءت سے پہلے کی جاتی ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کی تکبیر اس میں ملی ہوئی ہے یا وہ 8ویں تکبیر ہوگی؟ اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس میں شامل ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیریں کہنی چاہیے، اور کچھ نے کہا ہے نہیں، 7 تکبیریں زائد ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ بہرکیف یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، 7 تکبیر ہونی چاہیے چاہے جس طرح کی۔ اب اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور اب قراءت کریں گے۔ پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے تعوذ اور بسملہ کے بعد۔ پھر سنت تو یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں سورہ قمر اور دوسری رکعت میں سورہ قاف بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اب اس کے بعد پوری نماز ویسے پڑھیں، رکوع ہوگا، سجدہ، ساری چیز۔ اب جب ہم پہلی رکعت مکمل کر کے دوسرے سجدے سے بیٹھنے کے بعد اٹھے تو اب جو ہے قراءت سے پہلے پھر 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ کیا تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے؟ اللہ کے رسول سے تو ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام کا کچھ اجتہاد ہے کہ اللہ کے رسول رکوع سے پہلے والی تمام تکبیرات میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں نہ کرے، لیکن پہلی مرتبہ جو تکبیر تحریمہ کے طور پر آپ اٹھائیں گے اس میں تو رفع الیدین کرنا ہے۔ اب یہ دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھے ہیں تو اس میں بھی 5 تکبیریں کہہ دیے، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، اور پھر جو ہے ضمی سورہ، سورہ غاشیہ یا سورہ قاف یا قرآن مجید سے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ یہ تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، لیکن سب کے لیے ایسا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، اسی کو پڑھ لیں، عید کی نماز ہو جائے۔ پھر تشہد میں بیٹھیں گے، سجدے کے بعد اتحیات پڑھیں، درود شریف اور ماسورہ دعا، سلام پھیر دیں، عید کی نماز ہو گئی 2 رکعت۔ بات کو پھر سے سمجھ لیں اچھی طرح۔ اللہ اکبر کہہ کے 7 تکبیریں کہیں گے پہلی رکعت میں زائد، پھر ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور پھر ضمی سورہ، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول سورہ قمر اور سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، چاہے یہ پڑھ لیں چاہے وہ، اور اس کے بعد پوری نماز پڑھیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے قراءت سے پہلے 5 تکبیریں پھر کہیں، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ قاف یا سورہ غاشیہ پڑھیں، یا دونوں رکعتوں میں جو صورتیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوں ان کو پڑھ لیں۔ یہ ہو گئی عید کی نماز۔ اب اس کے بعد نہ کوئی سنت ہے، نہ اس سے پہلے کوئی سنت ہے، نہ کوئی نفل۔ اس طرح خواتین کو چاہیے گھر میں نماز ادا کریں۔ اگر خواتین زیادہ ہیں، 3 4 5 ہیں کسی جگہ پر، یا گھر میں کوئی برآمدہ کوئی بڑی جگہ ہے جہاں پر زیادہ خواتین اکٹھے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، تو کوئی عورت امامت بھی کرا سکتی ہے۔ جو امام بنے گی عورت، وہ عورت بیچ میں کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح آگے مصلی جیسے رہتا ہے امام کا، اس کا مصلی آگے نہیں ہوگا بلکہ بیچ میں وسط میں ہوگا، وہ ساتھ میں کھڑی ہوگی سب کے، اور وہیں سے نماز پڑھائے گی اور سب اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جو کورونا کا مرض پھیلا ہوا ہے اور اس کے لیے جو ہدایات حکومت کی جانب سے یا ہمارے اہل علم کے
جانب سے، ذمہ داران کی جانب سے بار بار دی جا رہی ہیں، ہم ان کو فالو کریں، بلا وجہ ضد میں نہ رہیں، اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جو جذباتی ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔